السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے مسائل پہ ہمارے لیکچرز چل رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے نماز میں جائز اور ناجائز امور۔ نماز میں اللہ کے خوف سے رونا درست ہے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ نماز میں رونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے سے ہانڈی کے جوش کی طرح آواز آ رہی تھی۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز میں انسان کو رونا ہے، اب وہ رونا دنیاوی رونا نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن سمجھ آتا تھا۔ کبھی انسان کو اللہ کی نعمتوں پہ رونا آتا ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہوئی ہے، کبھی اللہ کے عذاب پہ رونا آتا ہے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ کیا کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور آپ کے سینے سے ہانڈی کے جوش کی طرح آواز آ رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر آخرت کی وجہ سے رو رہے تھے۔ نماز میں بیماری یا بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے اعصاب پر ٹیک لگانا یا کرسی استعمال کرنا جائز ہے۔ حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب زیادہ ہو گئی اور موٹاپا بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی جگہ پر عصا رکھتے اور دوران نماز اسے ٹیک لگاتے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ لیکن اب آج کے دور میں ہم کرسی استعمال کر لیتے ہیں، بیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، مگر یہ اس صورت میں استعمال کرنی ہے کہ جب واقعی کھڑے ہونا بڑا مشکل کام ہے، یہ نہیں ذرا سی تکلیف ہوئی تو انسان کے چلے جی اب میں بیٹھ کے نماز پڑھ لوں، اب میں تو کھڑا ہو کے پڑھ ہی نہیں سکتا۔ انسان نے آخری حد تک کوشش کرنی ہے کہ وہ نماز صحیح پراپر کھڑے ہو کے پڑھے۔ ہاں اگر اس کے بس میں نہیں ہے تو پھر اللہ اس کی تکلیف کو جانتا ہے۔ تکلیف دہ اور مضر چیز کو نماز کی حالت میں مارنا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں سانپ اور بچھو کو مار دو۔ یہ احمد اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ کسی عذر کے باعث سجدے کی جگہ سے مٹی یا کنکر وغیرہ ہٹانے ہو تو ایک مرتبہ دوران نماز ایسا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی جگہ سے مٹی برابر کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر ایسا کرنا ضروری ہو تو ایک بار کر لے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہ نہیں ہر دفعہ ہی سجدے میں جائیں اور انسان مٹی یا چھوٹے چھوٹے جیسے کئی دفعہ ہوتے ہیں پیسز پتھر کے وہ پیچھے کر لے، ایک آدھی دفعہ تو کر سکتا ہے، یا نماز شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح ساری جگہ دیکھ کے صاف کر لے۔ آج کل تو کارپیٹس ہوتے ہیں مساجد میں، یہ مسئلے نہیں ہوتے۔ امام کو اس کی غلطی سے آگاہ کرنے کے لیے مردوں کو سبحان اللہ اور عورتوں کو تالی بجانے کی اجازت ہے۔ نمازی بوقت ضرورت غیر نمازی کو متوجہ کرنا چاہے، مثلا بچہ آگ کے قریب اگر جا رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے متوجہ کرنا ہو تو مرد کو سبحان اللہ اور عورت کو تالی بجانی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں کوئی ضرورت پیش آنے پہ مردوں کے لیے سبحان اللہ اور عورتوں کے لیے تالی بجانا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ نماز میں بچے کو اٹھانے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں نماز پڑھتے دیکھا کہ ابو العاص کی بیٹی امامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو امامہ کو اتار دیتے اور جب سجدے سے فارغ ہوتے تو پھر اٹھا لیتے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دوران نماز کوئی سوچ آنے پر نماز باطل نہیں ہوتی۔ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عصر پڑھی۔ نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی ازواج کے پاس چلے گئے، پھر واپس تشریف لائے۔ صحابہ کرام کے چہروں پہ تعجب کے اثار دکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے نماز کے دوران یاد آیا کہ میرے گھر میں سونا ہے اور مجھے ایک دن یا ایک رات کے لیے بھی اپنے گھر میں سونا رکھنا پسند نہیں، لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ بخاری کی جو ہے روایت ہے۔ اب دیکھیں یہ جو سوچ ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کی سوچ آئی تھی، یہ نہیں ادھر نماز شروع کی اور ادھر پریشانیوں کی سوچیں ہمارے دماغ میں گردش کرنا شروع، وہ سوچ جائز نہیں، اگر آیا خیال فوراً چٹک دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کی سوچ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ سونا پڑا ہوا تھا اور شاید ذہن سے نکل گیا ہوگا، تو اسی ٹائم اللہ کے نبی نے سلام پھیرا اور جا کے پہلے اس سونے کو تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ تو جو ہے نیکی کے کام پہ سوچ آنا جائز ہے، مگر جو ہے اس خیال کو بھی ہم نے جھٹکنا ہے اور اپنی توجہ نماز کی طرف ہی کرنی ہے۔
تو اس لیے لیکن اگر کوئی سوچ آ جاتی ہے تو اسے نماز باطل نہیں ہوتی۔ شیطان کے وسوسے ڈالنے پر دوران نماز تعوذ پڑھنا جائز ہے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیطان میری اور میری نماز کے درمیان حائل ہوتا ہے، نیز میری قرات میں شک ڈالتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شیطان کا نام خنزب ہے، جب اس کی اکساہٹ محسوس کرو تو دوران نماز ہی تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور بائیں طرف دل کے اوپر 3 مرتبہ تھوکو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ یہ احمد و مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اگر بہت وسوسے نماز پڑھنے کے دوران آئیں تو تعوذ بھی پڑھ سکتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کسی مصیبت کے موقع پر فرض نماز، خاص طور پر نماز فجر کی آخری رکعت کے قوموں میں ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے مسلمانوں کے لیے دعا اور دشمنوں کے لیے بددعا کرنا جائز ہے۔ سترہ اور نمازی کے درمیان سے گزرنے والے کو دوران نماز ہاتھ سے روک دینا جائز ہے۔ سخت گرمی کی وجہ سے سجدے کی جگہ کپڑا رکھ لینا جائز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور سخت گرمی میں جب ہم میں سے کوئی بھی اپنی پیشانی زمین پہ نہیں رکھ سکتا تھا تو اپنا کپڑا بچھا لیتا اور اس پہ سجدہ کرتا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جوتے نجاست سے پاک ہوں تو جوتوں سمیت نماز پڑھنا جائز ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوتوں سمیت نماز پڑھ لیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، اگر نجاست جوتوں کے نیچے نہیں لگی تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز میں ممنوع امور یعنی وہ کون کون سی امور ہیں جو ناجائز ہیں؟ نمبر 1، نماز میں کمر پہ ہاتھ رکھنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں پہلو پہ ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ نماز میں انگلیاں چٹکانا یا انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا بھی منع ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کر کے مسجد کی طرف جائے تو راستے میں انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے نہ چلے، کیونکہ وہ حالت نماز میں ہوتا ہے۔ یہ احمد کی حدیث ہے۔ تو اب دیکھیں، وضو کرنے کے ساتھ ہی انسان حالت نماز میں آ جاتا ہے تو اسے کوئی جو ہے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے محسوس ہو کہ وہ جو ہے عبادت کرنے کے لیے نہیں جا رہا۔ نماز میں جمائی لینے سے حد الوسیع پرہیز کرنے کا حکم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو نماز میں جمائی آئے تو اسے حد المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے اس کو روکے، کیونکہ اس وقت شیطان منہ میں داخل ہوتا ہے۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ اور کئی دفعہ ہوتا ہے نماز شروع کی نہیں، جمائیوں پہ جمائی۔ ایک تو یہ، پھر اگر کسی کا صحیح معاملہ بہت زیادہ پیش آتا ہے تو اسے نماز شروع کرنے سے پہلے ہی تعوذ پڑھنا چاہیے اور بائیں طرف تھتکارنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ اور اگر نماز کے دوران جمائی آئے تو پوری اپنی کوشش کریں منہ بند رکھیں، کیونکہ انسان کا جب منہ کھلتا ہے تو شیطان اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے نا، اور اس نیت سے وہ حسب توفیق صدقہ بھی کر سکتا ہے اگر کسی کو بہت زیادہ جمائیاں آتی ہوں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ویسے ہم ٹھیک ہوتے ہیں، جیسے نماز کا آغاز کرتے ہیں شیطان ہم پہ حاوی ہو جاتا ہے اور جمائیوں پہ جمائیاں آتی ہیں۔ نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو حالت نماز میں دعا مانگتے ہوئے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آنا چاہیے، ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب نگاہیں اچک لینے سے مراد کیا ہے کہ اللہ اس کی بنائی جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ تو اس لیے جو ہے جب نماز پڑھنی ہے، چاہے آپ کھلے صحن میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو جو نظریں آپ کی سجدے والی جگہ پہ ہی ہونی چاہیے۔ نماز میں منہ ڈھانپنا منع ہے۔ نماز میں کپڑا دونوں کندھوں پہ اس طرح لٹکانا کہ اس کے دونوں سرے سیدھے زمین کی طرف ہو، صد کہلاتا ہے، یہ بھی منع ہے۔ دوران نماز کپڑے سمیٹنا اور بار بار بال درست کرنا، یہ چیز بھی منع ہے۔ سجدے کی جگہ سے بار بار کنکریاں ہٹانا بھی منع ہے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بھی منع ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی نماز میں برابر متوجہ رہتا ہے جب تک بندہ ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جب بندہ توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ یہ احمد اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو اس لیے کئی لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی دائیں دیکھ رہے ہیں کبھی بائیں، آپ نے صرف اپنی سجدے والی جگہ پہ مسلسل دیکھنا ہے
اور اپنے اندر خشوع پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن جتنی توجہ سے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی اتنی توجہ سے اپنے بندے کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے اس کی طرف۔ جب ہماری توجہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ ہٹا دیتا ہے۔ تکیے پہ سجدہ کرنا یا گدے پہ نماز پڑھنا منع ہے۔ اشارے کی نماز میں سجدے کے لیے سر کو رکوع کی نسبت زیادہ جھکانا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ تکیے پر نماز پڑھنے والے مریض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے ہٹا دے، اگر زمین پہ سجدہ کر سکتا ہے تو کر، اور اگر بیماری کی وجہ سے زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا تو نماز اشارے سے پڑھ، اور سجدے کے لیے سر کو رکوع کی نسبت زیادہ جھکا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ یہ کچھ جائز اور ناجائز امور تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔